پاکستان اور عالمی طاقتوں کی گریٹ گیم، فیصلہ سازوں کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پاکستان عالمی طاقتوں کی گریٹ گیم میں گھرا ہوا ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں آگے کنواں اور پیچھے کھائی، اور سوئی کی نوک پہ چل کے منزل طے کرنی ہے۔ پاکستان کو لاحق خطرات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے ارد گرد کیا کھیل چل رہا ہے۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور یہ بیل جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی ذرا دبا دیں۔ جنوبی ایشیا میں بدامنی اور خراب حالات کی وجہ سے جاننے کی کوشش کی جائے تو ایک چیز واضح طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہاں پہ متوقع سپر پاورز چاہے رشیا ہو یا چائنا، ان کی موجودگی اور پھر امریکہ کو انہیں روکنے کے لیے اس خطے میں مداخلت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خطہ معدنیات کی وجہ سے بھی ہمیشہ نظر میں رہا، کبھی روس کو روکنے کے لیے تو کبھی طالبان کو روکنے کے لیے اور اب چائنا کو روکنے کے لیے۔ گزشتہ 4 دہائیوں سے امریکہ افغانستان میں کسی نہ کسی بہانے میں موجود ہے، اور اب ایک دم سے ٹرمپ کی خواہش پہ کیا امریکہ فوراً افغانستان سے نکل جائے گا؟ کیا امریکہ کے وہ تمام مقاصد حاصل ہو گئے جس کے لیے نہ صرف وہ خود یہاں موجود ہے بلکہ نیٹو کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ امریکہ نے یہاں دنیا کے بہترین ہتھیار استعمال کیے، بہترین بحری بیڑا بنا کے رکھا، 2500 فوجی مروا دیے، کئی ہزار ارب ڈالر آگ میں جھونک دیے۔ اس کے بدلے میں امریکہ کو ملا کیا؟ کیا افغانستان میں امن قائم ہو چکا ہے؟ اور اگر امریکہ کو دنیا کے امن کی اتنی ٹینشن ہے تو کشمیر سمیت دنیا بھر میں درجنوں مقامات پر دلچسپی کیوں نہیں لے رہا؟ خالصتان ہو، ناگالینڈ ہو یا فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ کیا امریکہ ایشیا پہ قبضے کی گریٹ گیم سے نکلنا چاہتا ہے؟ اس گریٹ گیم سے جو گزشتہ 3 دہائیوں سے رشیا، UK، امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں میں اس خطے پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ اور اگر عقل کی بات کی جائے تو امریکہ کبھی بھی افغانستان سے نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا تو پیچھے ایسے حالات پیدا کر کے جائے گا کہ افغانستان سمیت ہمسایہ ممالک اس میں الجھ کے رہ جائیں۔ امریکہ مسلسل رشیا اور چائنا پہ نظر رکھنا چاہتا ہے، اور اگر امریکہ یہاں سے چلا گیا تو چائنا اور رشیا تو گھات لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ ویکیوم فوراً پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف ایران ہے جو امریکہ کا اصلی دشمن ہے، وہ افغانستان کا ہمسایہ ملک ہے۔ پاکستان بھی امریکہ کا قابل اعتماد ساتھی نہیں رہا، کیونکہ جو امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر رہا ہے وہ کسی بھی صورت پاکستانیوں کو تو قابل قبول نہیں۔ تو پھر کیا امریکہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے؟ جبکہ افغان طالبان نے ایران اور روس سے بھی تعلقات بنا لیے۔ 2 سال پہلے رشیا نے حیران کن اعلان کیا کہ افغانستان میں دولت اسلامیہ کے خلاف طالبان اور ہمارے مفادات ایک سمت میں۔ امریکہ جاتا ہے تو بھارت کو بھی اپنا بوریا بستر گول کرنا پڑے گا، جو اس خطے میں اس کا واحد دوست رہ گیا۔ بھارت امریکہ کے جانے کے بعد بالکل یتیم ہو جائے گا، بلکہ ڈبل یتیم ہو جائے گا۔ پہلے ہی مسلم ممالک کو لڑانے کا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پہلے ایران بمقابلہ گلف ممالک تھے جسے سعودی عربیہ لیڈ کر رہا تھا، اب ترکی بھی میدان میں آ گیا، جبکہ شام، لیبنن، یمن، عراق سمیت ہر طرف مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ میں اس کا اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں افغانستان میں امن قائم کرنا اور یہاں سے میدان خالی چھوڑ کر نکل جانا میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کو اس کے سوائے جانی اور مالی نقصان کے کچھ نہیں ملا۔ سعودی عربیہ کی ایران کے خلاف گریٹ گیم نے نہ صرف پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی، بلکہ ہمیشہ کشمیر میں بھی نقصان ہوا۔ بھارت کے خلاف بھی سعودی عرب سے کوئی مدد نہیں ملی، الٹا امریکی سعودی گریٹ گیم اور افغان جہاد کے نام پہ مذہبی سرمایہ کاری کے آج تک نقصان اٹھا رہے ہیں، اور امریکہ اور سعودی عرب بھارت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، اور اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ اور چائنا کے راستے بالکل جدا ہیں، اور سعودی عربیہ وہی کرے گا جو امریکہ کہے گا، جبکہ ہم چائنا کے خلاف کسی صورت نہیں جا سکتے۔ الٹا وہ افغانستان جسے ہم نے آزاد کرانے کے لیے جہاد کیا تھا، بھارت کو دوست اور ہمیں دشمن کرا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر امریکہ افغانستان سے چل جاتا ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رشیا، چائنا، ایران اور طالبان آپس میں تعلقات بنا رہے ہیں۔ پاکستان اس میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ افغان حکومت نے سعودی حکومت کے یمن مخالف بنائے جانے والے اتحاد میں شمولیت اختیار کی، اس پہ ایران ناراض ہو گیا، اور اس بے یقینی صورت میں امریکہ کے نکل جانے کے بعد عجیب سی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ پاکستان ہمیشہ سے کسی نہ کسی گریٹ گیم کا حصہ بن کے دباؤ کا شکار رہا ہے۔ لیاقت علی خان رشیا اور امریکہ کے معاملے میں غیر جانبداری پر زور دیتے تھے، کہا جاتا ہے یہی ان کی شہادت کی وجہ بن گئی، اور اس کے بعد والے حکمرانوں نے کھل کر امریکہ کا ساتھ دیا۔ ایوب خان نے تو امریکہ کو پاکستان سے U-2 طیارے اڑانے کی اجازت دی تھی، اور جب ایک طیارہ رشیا نے گرایا تو سب کو پتہ چلا۔ اس نے پھر چاہے 65 کی ہو یا 71 کی جنگ ہو، بھارت کا روس نے کھل کر ساتھ دیا اور اسے اسلحہ فراہم کیا، یہاں تک کہ جوہری طاقت تک بھارت روس کی مدد سے بنا، اور اس کا نقصان تو پاکستان کو ہوا۔ امریکہ نے پہلے پاکستان کے ساتھ مل کر رشیا کے ٹکڑے کیے، شمالی اتحاد کو، اور پاکستان اور امریکہ طالبان کو سپورٹ کرے تھے کہ اچانک 9/11 کے بعد امریکہ نے شمالی اتحاد کا بازو پکڑ لیا، طالبان کی حکومت ختم ہو گئی۔ شمالی اتحاد پہلے سے ہی بھارت کا بازو بنا ہوتا، پاکستان بیچ مندار میں آ کر کھڑا ہو گیا۔
اب بھارت کو افغانستان میں اپنا گھنونا کھیلنے کی کھلی چھٹی دے دی گئی۔ بے شک ٹرمپ بار بار افغانستان سے فوجوں کو نکالنے کا اعلان تو کر رہا ہے، لیکن امریکہ نے کئی افغان چھاؤنیوں میں قلعہ نما عمارات اب تعمیر کر لی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ طویل عرصے تک افغانستان میں قیام چاہتا ہے۔ امریکیوں کو دراصل وسطی ایشیا کے قدرتی وسائل تیل، گیس، معدنیات سے بہت دلچسپی ہے۔ وسطی ایشیا میں مختلف قدرتی وسائل کے ذخائر موجود ہیں، حتیٰ کہ افغانستان میں 2-3 ٹریلین ڈالر کی معدنیات پائی گئی، لہٰذا امریکہ سونے کی اس چڑیا کو چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ ساتھ ساتھ وہ اس لیے بھی افغانستان میں قیام چاہتے ہیں کہ وسطی ایشیا میں چائنا اور رشیا کا اثر رسوخ پھیلنے نہ دیں۔ امریکہ کی اس حکمت عملی نے چائنا اور رشیا کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا۔ یوں وسطی ایشیا میں نئی گریڈ گیم اپنے زور پہ ہے۔ 19ویں صدی کی گریڈ گیم میں رشیا اور برطانیہ مرکزی کھلاڑی تھے، اب امریکہ، رشیا اور چائنا نئی گریڈ گیم کے مرکزی کھلاڑی بن چکے ہیں۔ پاکستان سینٹرل ایشیا، ایسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا جو ہے ان کے درمیان میں واقع ہے، لہٰذا چاروں خطوں کو ملانے والے کئی راستے پاکستان سے گزرتے ہیں، اور اس کا تعاون حاصل کیے بغیر کوئی ان راستوں کو قابل استعمال نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے جب پاکستان نے افغانستان میں نیٹو اور امریکی فوج کو رسد پہنچانے والا راستہ بند کیا تو امریکہ میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ دیگر راستوں سے افغانستان میں سامان پہنچانا بڑا مہنگا تھا۔ پاکستان نے بھی امریکہ کی منافقت سے تنگ آ کے مقامی طاقتوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان فضائیہ کا مستقبل JF-17 تھنڈر میں رشین انجنز لگ رہے ہیں۔ رشیا نے جلکیانی کے دورہ روس کے بعد چائنا کو اجازت دی تھی، اور دوسرا، چائنا اور رشیا مشرق وسطی، یورپ اور افریقہ سے تجارت کرنے کے لیے پاکستانی بندرگاہوں کو اور گوادر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ چائنیز مال اگر شاہراہ ریشم کے ذریعے وزیرستان اور بلوچستان آگے پہنچایا جائے تو چائنیوں کے لیے چھوٹا اور کم خرچ راستہ اور بہت سود مند ہے، جو چائنا کو سمندری راستے کے بند ہونے کی ٹینشن سے بھی نجات دلا دیتا ہے۔ اور اس صورتحال سے یہ سمجھنا تو مشکل نہیں ہے کہ وزیرستان اور بلوچستان میں کن غیر ملکی طاقتوں نے اور ان کے ایجنٹس کے ذریعے سورش برپا کر رکھی ہے۔ اگر رشین مال بذریعہ تاجکستان اور پاکستان بحیرہ عرب پہنچ جاتا ہے تو روسیوں کو بھی یہ راستہ مختصر اور کم خرچ پڑے گا، چنانچہ بحیرہ عرب تک پہنچنے کی تمنا نے بھی روس کو پاکستان سے دوستی کی پینگیں بڑھانے پہ مجبور کر دیا۔ روس اور بھارت کے پہلے جیسے تعلقات نہیں رہے، لیکن بھارت اب بھی بڑی تعداد میں روس سے اسلحہ خرید رہا ہے، اس لیے روس بھارت کے تھوڑے بہت نخرے تو اٹھا رہا ہے۔ رشیا ویسے اس بات پہ بھی غصے میں ہے کہ امریکہ نے افغانستان پہ قبضہ کر کے مشرقی ایشیا میں اس کا اثر رسوخ بہت کم کر دیا، چنانچہ رشین گورنمنٹ اور چائنیز اب بےتاب ہیں کہ وہ وسطی ایشیا سے امریکیوں کو نکال باہر کریں۔ چائنا اور بھارت الگ الگ ایک کشمکش میں مبتلا ہیں، پاکستان اسی میں ایک فوکس پوائنٹ پر ہے۔ اس سے پاکستان کو دوبارہ سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار کر کے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے نام نہاد جمہوریت کے چیمپئن اسے سیاسی معاملہ بنا کر دوبارہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس خطے میں ایک ایسی خطرناک گریڈ گیم کھیلی جا رہی ہے جو پاکستان کے بغیر جیتنا تو مشکل ہے۔ اسے پاکستان کے حکمران ایسے لوگ اب ہونے چاہیے جو ملکی مفاد کی بجائے اپنے غیر ملکی آقاؤں کے حکم کی تعمیل کریں۔ یہ ان کی خواہش ہے، میری نہیں۔ اب ہمارے اعلیٰ اور بااختیار دماغوں کو دشمن کی چالیں سمجھ کے انہیں منہ توڑ جواب دینا ہوگا، اور یہی وقت ہے کہ جب کوئی بھی غلط فیصلہ پاکستان کو دوبارہ کئی دہائیوں پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔